اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ آیت نمبر 149 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء، اگر تم بھلائی کو ظاہر کر کے کرو، او تخفوہ یا اسے چھپا کر کرو، او تعفو عن سوء یا تم کسی برائی کو معاف کر دو، تو فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے۔ نیکی ایسا نہیں کہ صرف یہی حکم ہے کہ ہم چھپا کر ہی کریں، یہ منحصر ہے حالات و واقعات پر۔ بعض اوقات نیکیوں کو چھپانا ضروری ہوتا ہے اور بعض اوقات نیکیوں کو ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن حالات میں نیکیاں کر رہے ہیں، چاہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہو، چاہے وہ عبادتیں ہوں۔ ہمارے مفسرین کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرائض و واجبات کی جو ادائیگی ہوتی ہے، فرائض و واجبات جیسے 5 وقت کی نماز ہے، واجبات ہے نماز وتر وغیرہ، عید الاضحیٰ عید الفطر کی جو نماز ہے، اسی طرح روزے ہیں، یہ فرائض ہیں، ان کو ظاہر کر کے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی عبادتیں ہیں کہ اگر آپ ان کو ظاہر نہیں کریں گے تو پھر آپ باجماعت نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، کہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آپ کو ظاہر کرنا پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ ظاہر کر کے نہیں پڑھتے تو ایسی صورت میں دیگر مسلمانوں میں بدگمانیاں پیدا ہوں گی کہ پتہ نہیں یہ فرض نماز ادا کرتے بھی یا نہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں فرض نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ مسجد میں نہیں آ رہے تو ان کے بارے میں ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا بہرحال ہو جاتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہے، اگرچہ وہ گھر میں ہم سے زیادہ اہتمام سے پڑھ رہے ہوں۔ نوافل و مستحبات کو چھپ کر کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح دیگر جو معاملات ہیں ان میں آپ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ظاہر کر کے یہ کام کروں گا، مثلا انفاق فی سبیل اللہ، تو اس سے میرے اندر تعلی پیدا ہوگی، کبر پیدا ہوگا، خود نمائی پیدا ہوگی، تو وہاں پر آپ کو چھپا کر کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی حد تک اللہ کا مجھ پر کرم ہے اور میرے ظاہر کر کے انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی وجہ سے 10 لوگ اور تیار ہو جائیں گے، غرباء و مساکین کی مدد کریں گے، تو وہاں پر ظاہر کرنا ضروری ہے۔ تو رب کائنات نے ہمیں دونوں آپشنز دے دیے اور کہا کہ اپنی نیت میں اخلاص پیدا کر لو، اور اپنی نیت میں اخلاص پیدا کر کے وہاں پر فیصلہ کر لو کہ تمہیں ظاہر کر کے یہ کام کرنا ہے یا چھپا کر کرنا ہے، تم خود سمجھ جاؤ گے۔ تمہارا دل تمہیں بتائے گا کہ تمہیں یہاں پر ظاہر کر دینا چاہیے، اور تمہارا یہ جو قلب جو سب سے بڑا مفتی ہے یہ تمہیں بتائے گا کہ یہاں پر چھپا دینا چاہیے۔ اور معافی کو تو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسلام میں جس حد تک آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے اس حد تک آپ بدلہ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ اسلام کا اصول ہے۔ اب وہ بدلہ لینے کی نوعیت الگ الگ ہے کہ بعض تو آپ بذات خود لے سکتے ہیں، بعض صورتوں میں آپ اسٹیٹ یعنی ریاست کے ذریعے سے لے سکتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں لے سکتے، وہاں انارکی پھیل جائے گی۔ جیسے قصاص ہے، ہر شخص اگر خود ہی قصاصاً قتل کرنا شروع کر دے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیسی بے روی پھیل جائے گی۔ تو جو حدود ہیں جن کو ہم کیپٹل پنشمنٹ کہتے ہیں، وہاں پر بدلہ تو ہم لے سکتے ہیں لیکن ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی ریاست کے ذریعے سے ہم لے سکتے ہیں، قضاء و عدالت کے ذریعے سے لے سکتے ہیں۔ اور بعض صورتوں میں جیسے چھوٹے موٹے معاملات ہو جاتے ہیں، کسی نے کسی کو خدا نخواستہ گھونسا مار دیا، تھپڑ مار دی، تو وہاں پہ آپ ڈائریکٹ بھی لے سکتے ہیں۔ تو اسلام نے بدلہ لینے سے منع نہیں کیا، کیونکہ اگر بدلہ لینے سے انسان کو منع کر دیا جائے
تو گویا کہ اس کی فطرت کو کچلا جائے گا، کیونکہ انسان کی فطرت میں، اس کی نیچر میں بہرحال بدلہ لینے کی صفت موجود ہے۔ کوئی زیادتی ہمارے ساتھ کرتا ہے تو فوراً ری ایکشن کے طور پر ہمارے ذہن میں خیالات میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب اگر اسلام کہے کہ تمہیں اس نے مار دیا لیکن تم نہیں مار سکتے، تو یہ فطرت کے برخلاف حکم ہوتا، اور اسلام ہمیں جو بھی حکم دیتا ہے وہ ہماری فطرت کے عین مطابق ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، یعنی جو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا اتنا ہی تم اس کے ساتھ کر سکتے ہو۔ یہاں پر فطرت کے تقاضے کو اسلام نے کیا کر دیا؟ پورا کر دیا، فطرت کی تسکین ہو گئی۔ لیکن پھر رب کائنات دیکھیں آگے کیا ارشاد فرماتا ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 40 ہے کہ یہ تو تم کر سکتے ہو، فمن عفا واصلح، لیکن اگر تم نے معاف کر دیا اور تم نے درستگی کر دی تو فاجرہ علی اللہ، تو پھر تمہیں اس کا اجر اللہ سے ملے گا۔ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ اول اور نبی کریم علیہ السلام کے وہ صحابی کہ جن کی شان اور عظمت میں قرآن مجید میں 20 آیات کریمہ نازل ہوئی، اور جن کے بارے میں اتفاق ہے کہ انبیاء کرام کے بعد افضل البشر ہے، انسانوں میں سب سے افضل ترین ہستی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک خالہ زاد بھائی کے ساتھ حسن سلوک فرمایا کرتے جن کا نام حضرت مصطح تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک واقعہ ہوا، واقعہ افک، جس کا ذکر سورہ نور کے اندر موجود ہے۔ تو اس واقعے میں حضرت مصطح جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ غلط فہمی کی بنیاد پر کھڑے ہو گئے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشان اقدس پر انگلیاں اٹھا رہے تھے معاذ اللہ۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے سے پہلے حضرت مصطح جو کہ بڑے مفلوق الحال تھے ان کی کفالت فرمایا کرتے تھے۔ بعد میں پھر سورہ نور کی آیات نازل ہوئیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری صاحبزادی ہماری ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کے حوالے سے اللہ نے آیات کو نازل فرما دیا۔ تو فطری بات تھی، ایک طرف بیٹی کا معاملہ، دوسری طرف ام المومنین، تیسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور چہیتی زوجہ محترمہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی اور کہا کہ میں آئندہ سے مصطح کی کفالت نہیں کروں گا۔ اچھا، آپ کا یہ قسم کھانا، کفالت سے اپنے آپ کو روک دینا، یہ ایک طرح سے ری ایکشن تھا، اور شریعت مطہرہ کی روح سے یہ غلط نہیں تھا، لیکن اللہ نے قرآن مجید کی سورہ نور میں آیت کریمہ نازل کی اور اس پورے واقعے کو بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ معاف کر دے، وَلْيَصْفَحُوا، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ درگزر کر دے، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم لوگوں کو معاف کرو، لوگوں کے ساتھ درگزر کرو اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بارگاہ میں طلب فرما لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنا دی، سن لو تمہارا رب کیا کہہ رہا ہے، تمہارے رب نے تمہیں دعوت دے دی ہے، تمہارے پاس دو آپشنز ہیں، ایک آپشن تو یہ ہے کہ تم اپنے اس پہ قائم رہو اور حضرت مصطح کی کفالت نہ کرو، یہ تمہارا رائٹ ہے، دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان کو درگزر کر دو، ان کو معاف کر دو، لیکن اس کے بدلے میں تمہارا رب تمہاری مغفرت کر دے گا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے اور عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مصطح کو معاف کرتا ہوں اور اللہ کی مغفرت کو طلب کرتا ہوں۔ تو کتنی آپ سمجھ لیں کہ کتنا بڑا انعام ہوتا ہے۔ ہم تو غصے میں آ جاتے ہیں، اور غصے میں آ کر بلکہ طیش میں آ کر جتنا ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس سے بڑھ کر ہم بدلہ لیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں ضدی کہ اگر کسی نے ایک مکہ مارا تو جب تک 10 نہیں مارتے ان کو تسلی نہیں ہوتی۔ یہاں تو کہا گیا کہ ایک کے بدلے میں تم ایک ہی مارو گے، اور اگر اسے بھی معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے معاف کرنے کی وجہ سے تمہارا رب تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ وہ اجر دے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، یہاں پر بھی یہی فرمایا جا رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے۔ ہماری تو قدرت یا جو طاقت ہے اس کی ایک حد ہے۔ کئی دفعہ بندہ مارنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور مار کھا کے واپس آ جاتا ہے، لو اپنی قدرت کا مظاہرہ، اور پھنس جاتا ہے۔ لیکن رب کائنات اپنی قدرت کاملہ کہ جب نشانیاں دکھاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے آ کر کھڑی نہیں ہو سکتی، ہر طاقت اس کے سامنے سرنگو ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہر شے پر، ہر مشیت پر، ہر چاہت پر کامل طور پر قدرت رکھتا ہے۔ تو سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیاں کریں، حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے، کبھی ظاہر کر کے کریں، کبھی چھپا کر کریں، فرائض کو ظاہر کریں تاکہ دوسروں میں بھی جذبہ پیدا ہو، اور آپ کے بارے میں دوسروں کے دلوں میں بدگمانی پیدا نہ ہو، اور معاف کرنے کی عادت ڈالیے۔ جتنا آپ معاف کریں گے آپ کا دل کھلتا جائے گا، اور جتنا آپ طیش میں آئیں گے اور بدلہ لینے کی کوشش کریں گے آپ کا دل بند ہوتا جائے گا، اور شیطان اتنا ہی آ کر وہاں پر اپنا بسیرا کرنا شروع کر دے گا، اور پھر انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔